السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے بات کریں گے باوضو سونے کے متعلق فضائل کے بارے میں کہ باوضو سونے کے کیا کیا فائدے ہیں، اور باوضو سونے کے متعلق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ بہت سی احادیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے، اور کئی ساری احادیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باوضو سونے والے انسان کے بارے میں بہت سی فضیلتیں بتائی ہیں، جن میں سے دو حدیثوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان رات کو باوضو سوتا ہے، جو انسان رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ اس انسان کے پاس رات گزارتا ہے، اور رات میں جب بھی وہ انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، تو اللہ کا یہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر کے سویا ہے، یہ انسان وضو کر کے سویا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں بتائی ہے جو انسان رات میں وضو کر کے سوتا ہے، رات میں باوضو ہو کر کے سوتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ آیا ہم کس طرح سوتے ہیں، ہماری نیند کی جو شروعات ہوتی ہے وہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ آیا ہم لوگ وضو کر کے سوتے ہیں، یا ہم دیگر برائیوں میں ملوث ہو کر دیگر برائیوں کو انجام دے کر سوتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، اپنے ماحول کو دیکھیں گے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے، تو ہماری جو نیند کی شروعات ہوتی ہے، ہماری نیند کی شروعات جب ہوتی ہے جب تک کہ ہم اپنے موبائل میں فلمیں یا ڈرامے یا دیگر چیز دیکھ نہ لیں، ہمیں اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک کہ ہم اپنے موبائل کا کچھ نہ کچھ استعمال نہ کر لیں۔ اگر آپ موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر آپ موبائل کا بہتر اور جائز اور صحیح استعمال نہیں کرتے تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری جو نیند کی شروعات ہوتی ہے، اس نیند کی شروعات جو ہماری موبائل کے ختم پر، فلمیں اور ڈراموں کے دیکھنے کے ختم پر ہوتی ہے، تو ہمیں شیاطین کا اثر ہمیں ملتا ہے، شیاطین کا ماحول ہمیں ملتا ہے، شیاطین کی صحبت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بالمخالف اگر ہم باوضو ہو کر کے سوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے سوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں، تو فرشتوں کا ماحول ہمیں حاصل ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہمیں ملتا ہے، اور ایک نور والا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور مزید اس پر وہ فرشتہ جو ہمارے پاس رات گزارتا ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر کے سویا ہے، یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا فرشتہ، نورانی مخلوق ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ آپ غور کریں کہ کیا فرشتے کی دعا کی قبولیت کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی دعا کو رد کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی دعا کو ٹال سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ فرشتے جیسی نورانی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اب ہم غور کریں کہ اگر ہمیں فرشتوں کا ماحول چاہیے یا ہمیں شیاطین کا اثر اپنے اوپر مسلط کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کا ماحول ہمیں حاصل ہو تو میرے بھائیوں، ہم باوضو ہو کر کے سوئیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شیاطین کا اثر ہمارے اوپر مرتب ہو تو پھر ہم بے وضو سوئیں اور مزید موبائل پر فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر کے سوئیں۔
اب ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، جو چیز ہمیں چاہیے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رات میں باوضو ہو کر اپنے بستر پر آتا ہے، اپنے بستر پر لیٹتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی رات میں وہ انسان، وہ شخص بیدار ہوتا ہے اور کروٹیں بدلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں جو بھی وہ خیر طلب کرتا ہے دنیا و آخرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی کہ جو بھی خیر وہ انسان طلب کرتا ہے باوضو ہو کر سونے والا آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی وہ خیر، وہ بھلائی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ اور بھی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ چنانچہ ایک اور فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان رات میں باوضو ہو کر کے سوتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر کا، کعبۃ اللہ کا طواف کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کے متعلق اور باوضو سونے والے شخص کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک اور فضیلت ملتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان رات میں باوضو ہو کر کے سوتا ہے تو کبھی اس کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات اور ایک اور فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو انسان رات کو وضو کر کے سوتا ہے، رات میں باوضو ہو کر کے سوتا ہے، تو صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی خیر کی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلتیں اور اس طرح کی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ان تمام فضائلوں میں سب سے جو بڑی فضیلت ہم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہمارے پاس رات گزارتا ہے اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ جب اللہ کا فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو میرے بھائیوں عزیزان محترم، ہمیں اس سے بڑی دولت اور کیا مل سکتی ہے، اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا انعام ہمیں اور کیا مل سکتا ہے کہ ہمارے حق میں فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، جس کے قبولیت کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں فرشتوں کی دعا چاہیے یا شیطان کا اثر چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کا نورانی ماحول ہمیں حاصل ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا ہمارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مل جائے، تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی رات میں باوضو ہو کر کے سوئیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا عادی بنائیں، اس چیز کی تلقین کریں کہ وہ بھی باوضو ہو کر کے سوئیں۔ اور اگر ہم رات میں باوضو ہو کر کے سوئیں گے اور اپنے بچوں کو بھی باوضو ہو کر کے سلائیں گے تو میرے بھائیوں فرشتوں کا نورانی ماحول ہمارے پورے گھر کو حاصل ہوگا، اور جب فرشتوں کا نورانی ماحول ہوگا تو ہمارے گھر کا بھی ماحول و نورانی بنے گا۔ اور اگر ہم باوضو ہو کر کے نہیں سوتے بلکہ اور مزید اس پر موبائل پر فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر کے سوتے ہیں اور دیگر ناجائز چیزیں دیکھ کر کے سوتے ہیں، تو پھر فرشتوں کا ماحول ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا، ہمیں ماحول شیاطین کا حاصل ہوگا، اور جب شیطان کا ماحول حاصل ہمیں ہوگا تو پھر ہمارے گھر کے اندر بھی شیطان کا ماحول رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی باوضو سوئیں اور اپنے بچوں کو بھی باوضو سونے کی تلقین کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو باوضو سونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔